دنیا میں ہم نے دیکھا کہ چیزیں سمپل سے کمپلیکس ہوتی جاتی ہیں، تو اللہ کا یہ کوئی بات ہے بھائی؟ یہ بہت اچھا کا طریقہ کار کہتے اللہ ہے ہی نہیں، چلو لبات شروع کر دو۔ اگر کسی چیز کا نہ ہونے کی ثبوت نہیں ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے۔ اللہ کے وجود کا میرے پاس کوئی دلیل نہیں۔ تم بھائی تم جا کے سوچو، چلے جاؤ، فون اپنا کاٹو اور ہماری جان چھوڑ دو۔ خدا کی کیا پہچان ہے؟ کیا مطلب سنی کے مذہب میں تو ہمیں پتہ ہے اس کی ایک ٹانگ جہنم میں ہے، اس کے ہاتھ پیر وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو شیعہ اسلام میں توحید کیا ہے اور اللہ کی کیا پہچان ہے؟ تو آپ کیا کہتے ہیں، اللہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، میں تو نہیں مانتا جی، میں تو نہیں مانتا۔ تو آپ بتائیں کہ کیوں نہیں ہے، اللہ نہیں ہے؟ اچھا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، کسی کا بھی، مطلب کسی بھی بنانے والے کا ہونا ضروری نہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، اس باتوں میں فرق ہے۔ آپ کے پاس آپ اگر کہتے ہیں نہیں ہے تو نہ ہونے کی دلیل دیتے نا، نہ ضروری نہیں ہے اور بات نہیں ہے، اور ضروری نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کہتے ہیں کہ میرے پاس یعنی اس دنیا کے ہونے کے لیے اس کے وجود کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ اس کے عدم وجود کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کے عدم وجود کی ہمیں دلیل اچھا، تو کیا یہ میں سیم مطالبہ پھر خدا کے ماننے والے سے بھی کر سکوں؟ بالکل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں نا۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ دیکھیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے اللہ ہے یا نہیں ہے اور بات ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ اس کا وجود نہیں ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک شخص ایگناسٹک ہے، ایک شخص ایتھیسٹ ہے۔ ایگناسٹک کہتا ہے مجھے نہیں معلوم اللہ ہے یا نہیں، ایتھیسٹ کہتا ہے مجھے پتہ ہے کہ اللہ نہیں۔ آپ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ بھئی اگر اللہ ہے تو اس کے وجود کی دلیل، لیکن اگر آپ کہتے ہیں نا، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا وجود نہیں ہے، تو پہلے تو اس کا باری اس کی بنتی ہے۔ جو شخص نفی کرتا ہے، آپ کا مطالبہ نفی کرتا ہے، ہاں نفی کرتا ہے، پہلے اس کی دلیل دیکھا جائے گا نا۔ آپ کا مطالبہ ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ فرض کیجئے کہ پولیس والے کے پاس دو بندے جاتے ہیں، آپ اور میں جا کے کہتا ہوں، آپ جا کے پولیس والے کو کہتے ہیں کہ میرے گھر پہ، اور میں پولیس والے کو جا کے کہتا ہوں میرے گھر پہ چوری نہیں ہوئی، تو دلیل ہمیشہ وہ دیتا ہے کہ جو ہاں کی سائڈ پہ ہوتا ہے، جو نہ کی سائڈ پہ ہوتا ہے اس پہ دلیل ضروری ہے۔ آپ کی بات غلط ہے، آپ کی بات غلط ہے، کیونکہ آپ کی پوزیشن ہے کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کا وجود ناممکن ہے۔ دیکھیں، پہلے اگر وہ شخص جو کہتا ہے اس کا وجود ناممکن ہے، پہلے وہ اپنی دلیل پیش کرے گا، کیونکہ میں اس وقت استدلال کر سکتا ہوں کہ میں ثابت کروں کہ اس کا وجود ممکن ہے۔ اگر ایک شخص ایک چیز ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے نہ ہو، تو پھر اس کی ہونے کی بات کریں گے کہ وہ ہے یا نہیں ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اس کا وجود ہی ناممکن ہے، تو پہلے تو آپ کی باری ہے، پھر اس منطقی لحاظ سے پھر آپ کی باری ہے کہ آپ ثابت کریں کہ وجود نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اس بات سے عاجز ہیں، آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، تو الگ بات، کیا تو میرے پاس دلیل نہیں، مجھے پتہ نہیں کہ وہ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہیں ہے، تو اس بتائیں کہ ہمیں کیوں نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں ادنا سی کوشش کرتا ہوں، اگر آپ کو میری یہ دلیل سمجھ نہ آئی تو پھر میں کہہ دوں گا کہ میرے پاس دلیل نہیں ہے، لیکن میں ادنا سی کوشش کرتا ہوں کو ثابت نہ کریں کہ اس کا نہیں ہے۔ تو جتنے ایٹریبیوٹ اس سے جوڑے جاتے ہیں، یا جتنی چیزیں کسی بھی خدا کی، صرف اللہ کے نہیں بلکہ کسی بھی خدا کے نام پہ، تو آپ خدا کی بات کر رہے ہیں، پہلے ہمیں بتاؤ نا کس کی بات کر رہے ہیں، اس خدا کا کچھ بتاؤ، تمہارے ذہن میں کیا ہے خدا کا؟ کائنات کا بنانے والا، کائنات کا بنانے والا کیا ہے؟ مثلا وہ آسمان پہ بیٹھا ہے، وہ مثلا اس کا ہاتھ پیر ہے، وہ آسمان پہ بیٹھا ہے، جیسے کرسچن بولتے ہیں، جیسے بخاری مسلم میں ہے۔ نہیں، میں تو اس کے وجود کی، اس کے پورے وجود نہیں، وہ کائنات کا بنانے والا جو ہے وہ آپ خدا کی کہہ رہے ہیں، صرف اسی صفت کی بات کر رہے ہیں کہ اس کی وجود نہیں ہے، کہ وہ کائنات کے بنانے والے اس صفت کے ساتھ اس کا اور کوئی کانسیپٹ نہیں ہے آپ کے ذہن میں۔ میں مثلا ایک چیز کے متعلق بات کرتا ہوں نا، احمد، محمود، قلبی، مقصود، اس کے متعلق بات کرتا ہوں، تو میرے ذہن میں اس کا ایک خاکہ ہے۔ میں کس چیز کے متعلق بات کر رہا ہوں؟ میں کہتا ہوں پاکستان ایک اچھا ملک ہے یا برا ملک ہے، میرے ذہن میں ہے ایک ملک پاکستان، اس کا کانسیپٹ ہے، وہ پاکستان کی چیز۔ آپ جو کہتے ہیں اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، تو کس کی بات کر رہے ہیں؟ کہ اس کے ذہن میں آپ کے صفات کیا ہیں؟ آپ کے ذہن بنانے کے علاوہ، آسمان بنانے، کائنات بنانے کے علاوہ کیا صفات ہیں اس کے؟ خالق ہو گیا، رازق ہو گیا، مالک ہو گیا، نہیں وہ ساری صفات۔ اور کیا وہ خود جسم ہے یا جسم نہیں ہے؟ یہ تو دیکھیں جو مذہبی لوگ ہیں یہ تو وہ بتائیں گے اپنا خدا کی کہتا ہے۔ آپ جس کی نفی کر رہے ہیں، کس کی نفی کر رہے ہیں؟ مجسم کی نفی کر رہے ہیں، غیر مجسم، کس کی نفی کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے، کس کو کہہ رہے ہیں نفی؟ کس چیز کے کہہ رہے ہیں نہیں ہے؟ 90% خدا تو غیر جسمی ہے، جسم نہیں رکھتے۔ یعنی آپ کس کی نفی کرتے ہیں؟ آپ دونوں کی نفی کرتے ہیں یا ایک کی نفی؟ میں دونوں چلے، مجھے ایسا مان لیں کہ میں دونوں خداؤں کی نفی، اوکے، دونوں میں سے کوئی بھی۔ اچھا، آپ دلیل دیں گے یہ کہ خدا نہیں ہے؟ چلیں نہیں، اللہ یاری صاحب دیکھیں، آپ کا یہ مطالبہ کہ میں دلیل، ایک چیز کے ہونے کی دلیل اگر نہیں ہے تو نہ ہونے کی دلیل کیسے ہوگی؟ تو پھر آپ نہ کہو کہ اس میں مجھے پتہ ہے کہ وہ نہیں ہے۔
اگر پھر یہ آپ کہہ دو کہ مجھے نہیں معلوم. دیکھیں اس باتوں میں بڑا فرق ہے. اگر یہ کلیم اگر بغیر ثبوت کے اگر یہ کلیم کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہے, تو پھر یہ کیوں نہیں کلیم کیا جا سکتا کہ وہ نہیں ہے؟ لعنت ہے اس پر جو کلیم کرے کہ اللہ کا وجود کا کوئی دلیل نہیں ہے. ہم نہیں کہتے کہ اللہ کے وجود کا دلیل نہیں ہے. آپ کو کسی بیوقوف سے واسطہ پڑا ہوگا نا, کس نے کہا کہ اللہ کے وجود کی دلیل نہیں ہے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے, کسی پاگل سے آپ کا واسطہ پڑا ہے. آپ کا کلیم یہ تھا شروع سے, آپ نے کہہ دیا کہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے, آپ کو علم ہے, آپ کہتے ہیں اللہ نہیں ہے, نستجیر باللہ. تو ہم نے آپ سے دلیل مانگا ہے, تو آپ کے دلیل اور ذکر کریں ہو, یا یہ کہہ دیں کہ بھائی میں بس بات سے پھر جاتا ہوں, میں اپنی بات کو, میرا موقف بدل گیا ہے بھائی, میں نہیں جانتا, مجھے پتہ نہیں کہ اللہ ہو سکتا ہے, ہو سکتا نہیں ہے, مجھے اس کی دلیل نہیں ملی ابھی تک. اس میں دو باتوں میں فرق ہے. نہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرا موقف ابھی تک وہی ہے, میرا موقف نہیں پتہ ہے, لیکن میں آپ سے ابھی بھی یہی مطالبہ کر رہا ہوں کہ کسی چیز کے نہ ہونے کا ثبوت نہیں دیا جاتا. اللہ یاری صاحب ہونے کا کہہ رہے ہیں, دوبارہ بولیں. میں کہہ رہا ہوں اللہ یاری صاحب, میرا ابھی بھی مطالبہ یہی ہے, نہ میرا مطالبہ بتا ہے نہ میرا پوائنٹ بتا ہے, میرا ابھی بھی ہے کسی چیز کے ہونے کا ثبوت دیا جاتا ہے, کسی چیز کے نہ ہونے کا ثبوت نہیں. دیکھیں اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ نہیں ہے, کسی دلیل پہ ہوگی نا. اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ نہیں ہے, اس کا وجود غیر ممکن ہے, تو صرف اسی طرح ہم اس کے وجود پہ بات کریں گے جب اس کا وجود ممکن ہے. اگر ایک چیز ہو ہی نہیں سکتی, ایک چیز ہو ہی نہیں سکتی, تو پہلے ہم اس کو ثابت کریں گے کہ یہ ہو سکتی ہے, پھر اس کے بعد بات کریں گے کہ اس کا وجود ہے یا نہیں ہے. مثلا کہ اگر ہم بات کریں مثلا گوشت کی, ٹھیک ہے نا, اب گوشت کا وجود ہے یا نہیں ہے. اب اگر کوئی کسی شخص کے پاس دلیل ہے کہ اس کا وجود ہو ہی نہیں سکتی ہے, پہلے ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ بھوت ہو, اس کا وجود ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. کیا ایسی چیز ہو جو آنکھ سے نظر نہ آئے, اسپرٹ کا, دیکھیں نا, اس کا پہلے اس کی پاسبلٹی سے بات کریں گے. اگر وہ پاسبلٹی امپاسبل ہے, اگر اس کا وجود ہو ہی نہیں سکتی, تو پھر اس کے وجود سے بات کرنا ہی بیکار ہے کہ کیا اس کا وجود ہے. آپ نے بہت اچھی مثال دی بھوت کی, گوشت کی آپ نے مثال دی. کیا جو بندہ انکار کرے گوشت کا, کیا یہ اس پہ ہے کہ وہ ثابت کرے کہ بھوت نہیں ہوتا؟ دیکھیں ایک دفعہ کہتا ہے, ایک بندہ کہتا ہے اس کا وجود نہیں ہے, ایک دفعہ کہتا ہے وجود نہیں ہے, تو اس کے لیے وہ دلیل ہونا چاہیے کہ نہیں ہے. ایک دفعہ وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم, ایک شخص کہتا ہے مجھے نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم بھائی, میں نہیں جانتا گوشت ہے یا نہیں. وہ بعض کہتے ہیں نہیں, میرے پاس کسی قسم کی دلیل نہیں ہے, تو اس پہ کسی چیز کی ثابت کرنے کی دلیل واجب نہیں ہے. لیکن جو شخص کہتا ہے کہ نہیں ہے, دیکھیں جو شخص کہتا ہے کہ پوری دنیا میں, جو شخص کہتا ہے پوری کائنات میں کسی قسم کا گوشت نہیں ہے, تو اس سے مطالبہ کیا ہے کہ کہاں سے پتہ چلا, کہ آپ کو کہاں سے پتہ چلا کس چیز کی وجود نہیں ہے. تو اس دلیل, یا تو تم پاگل ہو, ایسے کہہ رہے ہو کہ گوشت کا وجود نہیں ہے. اگر عاقل آدمی ہو تو دلیل بتاؤ ہمیں. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وجود ہے, اس کا شریک اور اس کا شریک ناممکن ہے, جیسے ہم کہتے ہیں ہم اس کا وجود بھی ثابت کریں گے اور اس کے شریک کے عدم امکان پہ بھی ثابت کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو دونوں پہ ہمارے پاس دلیل ہے, دونوں پہ. اسی طرح آپ خبر دیتے ہیں کہ اللہ کا وجود نہیں ہے. اب بات اعتراف کرو, تیرے پاس دلیل نہیں ہے بھائی, اگر ہے تو بتاؤ, اگر نہیں ہے تو بولو نہیں ہے, ختم بات. اللہ یاری صاحب, اگر میرا بیسک آپ ان لوگوں کے پاس بھائی کوئی دلیل, میں آسان کر دیتا ہوں بھائی, تم ہمارا ٹائم ضائع نہ کرو. کیا نام ہے آپ کا, وہ کیلیفورنیا والے, کیا نام ہے؟ میرا نام ہے سید باقر علی شاہ. اب باقر صاحب سنیے, ان لوگوں کے پاس, ایتھیسٹ کے پاس, ان کے پاس توہمات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ پنس گئے ہیں بھائی. ابھی اگر ان کے پاس دلیل ہوتی تو ذکر کرتے, ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں بھائی مجھے پتا ہے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے. بھائی اگر آپ کو پتا ہے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے, دلیل بتاؤ نا. وہ دلیل ہے نہیں, ایسے ہی ادعا کر رہے ہو. میں پکے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اگر ہوتا تو ابھی تک ذکر کیا ہوتا ہے. بسم اللہ, اگر آرگومنٹ دکھاؤ. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے آرگومنٹ کی دلیل بالکل آپ کو دے سکتا ہوں, لیکن دے دو بھائی, سننے کو تیار ہے. بسم اللہ. جی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, میں نے اپنا آرگومنٹ یہاں سے سٹارٹ کیا تھا کہ جو انسان جس چیز کے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, ذمہ داری اس پہ بنتی ہے. ہم مانتے ہیں. اسی طرح آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے نا, کہ کہتے ہیں نہیں ہے تو اس کی بھی دلیل ہونی چاہیے. پہلے کیسے دلیل ہوگی؟ آپ عدم علم تو نہیں کہہ رہے کہ عدم علم. اگر آپ میری بات کو نہیں سمجھتے تو میں آپ سے گفتگو سے معذور ہوں. میں کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں, میں پھر نہیں سمجھاؤں گا. ایک شخص ایک دفعہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم اللہ کا وجود ہے یا نہیں ہے, مجھے نہیں معلوم. یہ شخص اپنے جہل کا اعتراف کر رہا ہے, یہ جاہل ہے, ٹھیک ہے نا. میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم, یہ جہل کا اعتراف ہے. جاہل سے دلیل نہیں مانگی جاتی. ایک دفعہ ایک شخص کہتا ہے مجھے پتا ہے, مجھے علم ہے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے. ان دونوں میں فرق ہے.
عالم سے دلیل مانگا جاتا ہے کہ تجھے پتا ہے, کہاں سے پتا چلا, تیری دلیل کیا؟ میں کہتا ہوں میرے پاس دلیل ہے کہ اللہ کا وجود ہے, آپ مجھے دلیل مطالبہ کر سکتے ہیں, میں دلیل دینے کو تیار بھی ہوں, لیکن اگر ایک شخص ادعا کرا کہ وجود نہیں ہے, اس کا وجود ناممکن ہے, اس کا وجود ناممکن ہے, تو پہلے منطقی لحاظ سے پہلے وہ اس کو ابطال کیا جائے گا. مثلا اگر ہم کہہ دیں کہ ایسے ایک جانور ہو جس کے 2 سر ہوں, کیا دنیا میں اس کا وجود ہے؟ پہلے ہم اس بحث کریں گے کہ ایسی چیز ممکن ہے یا نہیں ہے. اگر ممکن ہی نہیں ہے تو پھر اس کے وجود کی دلیل تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, پہلے آپ ہمیں خبر دیں کہ کہاں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کس کائنات کے وجود کا امکان, کہ خالق کا امکان ہی نہیں, وہ ہو ہی نہیں سکتا اس کا, اس دلیل ذکر کرو. پھر اگر دلیل وہ آپ کی دلیل صحیح ہوئی تو میرے وجود ثابت کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی, ختم بات. پھر وہیں سے وہ ہو ہی نہیں سکتا, اللہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اگر ہم نے آپ کی بات کو باطل کیا تو پھر بات ہو سکتی ہے کہ اب ہو سکتا ہے کائنات کا خالق ہو, تو دیکھتے ہیں کہ ہے کیا نہیں. اب بتاؤ کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ ہمیں اس پوری کائنات میں چیزیں سمپل سے کمپلیکس بنتے ہوئے دکھتی. خدا کی جو پرسنالٹی ہے, خدا کی جو ذات ہے, وہ اپنے آپ میں کمپلیکس ذات ہے, جس کا ہمیں نیچر میں کوئی ثبوت نہیں ملتا. ہمیں ہمیشہ سمپل سے کمپلیکس ہوتی. خدا کہاں سے آیا؟ اگر کوئی موجود ہے خدا تو اس کا ابتدا کیا تھی اور وہ کہاں سے آیا؟ دیکھ, یہ دلیل ہے تمہارا, یہ دلیل ہے کسی چیز کے نہ ہونے کی, کہ مجھے نظر جو چیزیں آئیں وہ سمپل سے کمپلیکس ہوتا جا رہا ہے, تو اللہ کہاں ہے؟ یہ دلیل ہوئے بھائی کہ اللہ کا وجود نہیں ہے. مجھے میں نے اس گھر میں دیکھا, دیکھو عزیزو, میں نے اس گھر میں دیکھا, جہاں تک میں نے دیکھا ہے, آپ نے پوری دنیا تو نہیں دیکھی نا, آپ نے پوری دنیا دیکھی نہیں دیکھی, آپ نے کچھ بشر نے, انسان نے کتنی دنیا دیکھی, ایک محدود علاقہ ایریا دیکھا ہے دنیا. میں جیسے میں نے اس گھر کو دیکھا ہے, میں نے اس گھر میں دیکھا کہ سب چیزیں سفید ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کالا بھی کوئی چیز ہے. اب میں جو ہے, چلو مان لیتے ہیں کہ میں نے جتنی چیزیں دیکھی اس گھر میں سفید ہیں. اب میں دعا کر سکتا ہوں کہ اس گھر کے باہر کوئی چیز کالا نہیں ہے. آپ نے کہا کہ میں نے بھائی کوئی عزیزو, ان لوگوں کے پاس توہم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, ان ایتھیسٹ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ دلیل ہے ان کی کہ اللہ کا وجود نہیں ہے. دنیا میں چیزیں سمپل سے کمپلیکس ہوتی ہے, یہ کوئی دلیل ہے عزیزو؟ سن لو, یہ دلیل ہے ان کی. دنیا میں ہم نے دیکھا کہ چیزیں سمپل سے کمپلیکس ہوتی جاتی ہیں, تو اللہ کہاں ہے؟ یہ کوئی بات ہے بھائی؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ اچھا, میں نے دنیا کی بات نہیں کی اللہ یاری صاحب, میں نے بات کی ہے اس کائنات کی. ہم نے جتنا بھی پڑھا ہے, ہمیں کائنات کو آپ نے نہیں دیکھا, آپ نے کائنات کا ایک بہت چھوٹا حصہ دیکھا ہے, آپ نے کائنات نہیں دیکھا. کائنات کی بات نہ کریں, ہاں مجہولات کی بات نہ کریں, مجہولات کی بات نہ کریں. آپ نے جتنا دیکھا ہے اس کی بات کریں, اور وہ بھی صرف ظاہر دیکھا ہے اس کا. کیونکہ سائنس کہتا ہے, فزکس کہتا ہے کہ دنیا کی 95%, 98% جو ہے وہ بلیک میٹر ہے, اس کو آنکھ نہیں دے سکتی, اس کو حص نہیں دے سکتی. ہاں بالکل نہیں دے سکتی. تو تم نہ کہو کہ ہم نے دیکھ لیا سب کچھ, اس کا ادعا نہ کرنا. تم اس طرح ہو کہ تم ایک شہر میں ایک کمرے میں بند ہو, اس کمرے کو تم نے دیکھا, تو کمرے کے باہر کی بات نہ کرو. کمرے کے باہر کیا پڑا؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کمرے کے اندر بیٹھ کے آپ کمرے کے باہر کی بات نہیں کر سکتے, لیکن بالکل اسی طرح جس طرح آپ کمرے کے اندر بیٹھ کے کمرے کے باہر کی بات نہیں کر سکتے, جسٹ بیکاز کہ آپ نے کمرے کے باہر کی چیزیں دیکھی نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کمرے کے باہر خدا ہے. وہ اس کا دیکھیں, میں نہیں کہ آپ اس وقت وہ میری باری, وہ میری ذمہ داری ہوگی کہ اگر میں نے ایسی بات کی جو باطل ہے, تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ باطل ہے. آپ ایک مجہول کی خبر دے رہے ہیں. اگر میں نے اپنا کوئی مقدمہ مجہول پہ رکھا تو تم کہہ دینا کہ مجہول ہے. ٹھیک ہے نا, ابھی آپ کی باری ہے, آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے. دلیل دوبارہ بتاؤ بھائی, سب کو سمجھ آئے. اور اس کو شخص کو خود پتا ہے یہ لوگ کیوں ایتھیسٹ بنتے ہیں. اصل وجہ کیا پتہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ لوگ جو ایتھیسٹ بنتے ہیں کیونکہ اگر مسلمان رہیں, یہ لوگ نماز پڑھنا پڑتا ہے, روزے رکھنا پڑتا ہے, زنا سے بچنا پڑتا ہے, شراب نہیں پی سکتے, وہ سور نہیں کھا سکتے, حرام نہیں کھا سکتے. تو یہ لیے بہت اچھا طریقہ کار ہے. کہتے اللہ ہے ہی نہیں, چلو لوات شروع کرو. دلیل ولیل کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. ابھی پوچھتے ہیں دلیل بتاؤ. ابھی آپ نے جتنی بھی شہوات کا ذکر کیا, میں اس میں سے کوئی بھی نہیں کرتا ہوں ایتھیسٹ ہونے کے باوجود. اصل جو ہم نے دیکھا, اگر کوئی علمی وجہ ہے تو بتاؤ نا, علمی وجہ بتاؤ کہ تم کہتے اللہ کا وجود نہیں ہے. بتاؤ علمی کیا ہے تیرے پاس, دلیل بتاؤ نا اللہ کے نہ ہونے کی. اللہ کے نہ ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے, کیونکہ یہی ختم بات. اللہ کے نہ ہونے کی کوئی ثبوت نہیں. اللہ کے عدم ہونے کا وہ الگ بات ہے. ہاں, اگر کسی چیز کا نہ ہونے کی ثبوت نہیں ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے. یاد رکھو یہ ہمیشہ. ابھی میرے پاس دلیل نہیں ہے کہ اس دنیا میں کوئی ایسا پرندہ ہے مثلا جس کی ونگ سپین 12 فٹ ہو. مجھے نہیں معلوم, ہو سکتا نہیں, مجھے نہیں, میں نے نہیں دیکھا آج تک. ایسا مثلا کوئی مثلا دوسرے سیاروں میں, گیلیکسیز میں, وہاں پہ کوئی زندہ جان ہے یا چیز ہے, مجھے نہیں معلوم. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن ہو سکتا ہے نہ ہو. یہ میری جہل ہے, میرے پاس اس کی دلیل نہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے وجود کا میرے پاس کوئی دلیل نہیں. پتہ چلا نہیں, دلیل میں ہونے کی دلیل نہیں مانگ سکتا, لیکن اب نہ ہونے کی دلیل مانگ سکتا. بھائی میں نے بہت دفعہ
بیان کیا کہ میں مزید بیان نہیں کر سکتا. میں نے بہت دفعہ بیان کیا کہ آپ خبر دے رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے, تو ہم مطالبہ کر خبر سکتے ہیں کیسے آپ ہو سے. گئی؟ یہ انکار خبر کیسے جب ہوئی؟ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود نہیں, یہ خبر ہے. اللہ یہ کا تو وجود انکار نہیں ہے. نہیں، یہ تو ہاں, انکار یہی ہے. انکار خبر ہے, یہی انکار ایک پروپوزیشن ہے, ایک اسٹیٹمنٹ ہے, فلان چیز کا وجود نہیں ہے. اٹس ناٹ ٹرو. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم اللہ ہے یا نہیں ہے, تو پھر میں آپ سے کوئی دلیل مطالبہ نہیں کروں, کیونکہ آپ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم. آپ جاہل سے مطالبہ نہیں کیا جاتا, لیکن آپ علم کا ادعا کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے اللہ نہیں ہے, اور پھر کہتے ہیں مجھے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ پاگل ہیں, پھر آپ پاگل. چلے جاؤ یہاں سے, فون اپنا کاٹو اور ہماری جان چھوڑ دو.